ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا۔ مبارک مبارک مبارک، شکریہ ہے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ مبارک 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 مبارک۔ ابو امی کو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ ابو امی کو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ۔ مبارک اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے۔
الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بكماله وبعث الأنبياء بمعرفته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسٹیج پر رونق افروز ہندوستان کے مختلف کناروں سے آئے ہوئے حضرات علماء کرام، خاص طور پر پیر و مرشد حضرت رفاعی صاحب، ریاست جموں و کشمیر کے معزز مکرم علماء کرام، دیگر سیاسی اور سماجی تنظیموں سے وابستہ افراد، جامعہ غنیت العلوم کے عزیز طلباء، خطہ چناب کے غیور مسلمانوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، میں اور آپ اس وقت جس ادارے اور جس ادارے کے احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتا ہے. ہر کام کے پیچھے ایک بنیاد ہے. وہ غنیت العلوم ہو، اسرار العلوم ہو، یا خطہ چناب میں مختلف ادارے ہوں جو اپنے اپنے طور پر دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. ان تمام کی کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اصل ہے جن کو سامنے رکھ کر یہ مدارس اسلامیہ اپنی منزل کو دن بدن آگے بڑھاتے ہوئے رواں اور دواں ہیں. اور ان مدارس اسلامیہ کا موضوع قرآن اور حدیث ہوتا ہے. لہذا قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں چند گزارشات، چند باتیں اپنے بڑوں علماء کرام کی موجودگی میں اپنے علاقے سے تعلق رکھنے والے
عوام الناس کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اپنے ایک عزیز ایک طالب علم کی بات کو سن کر جو ہمارے لیے قابل تقلید ہو، قابل اتباع ہو، قابل عمل ہو، اس کو اپنے دامن کی جھولی میں باندھ کر لے جائیں گے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیں گے۔ جامعہ غنیت العلوم ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، ان تمام کا موضوع قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس کی تاریخ کو اگر ہم کنگھالیں گے، مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، تو یہ بات بغیر کسی شک اور شبے کے، اور مسلمان تو اس بات پر چڑھتے سورج سے زیادہ اپنے وجود، اپنی ذات اور اپنے بول سے زیادہ یقین کامل، یقین محکم رکھتا ہے اس بات پر کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک آیت من جانب اللہ ہے۔ جیسے اس کا نزول من جانب اللہ، ایسے ہی اس کا تحفظ بھی من جانب اللہ۔ مگر اس تحفظ سے پہلے میں آپ کو کچھ پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، جہاں سے اس قرآن کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا نزول مکۃ المکرمہ میں ہوا۔ مکۃ المکرمہ میں وہ لوگ رہتے تھے جن کی زبان قرآن کی زبان تھی۔ وہ اردو، انگریزی، کشمیری، ڈوگری، دنیا کی کسی زبان سے واقف نہیں تھے۔ وہ عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان بولتے تھے، اور اس بات پر ان کو فخر تھا۔ اسی وجہ سے وہ دنیا بھر کے انسانوں کو عجمی، اپنے کو عربی، مطلب خود زبان رکھنے والے، اور ساری دنیا کے انسان گونگے، منس کوشر پہ لٹ ونن چھے، وہ ساری دنیا کے انسان لٹے ہیں، گونگے ہیں، لیکن منہ میں زبان صرف عرب کے لوگوں کو ہے۔ کیوں؟ وہ عربی زبان جانتے تھے، عربی میں گفتگو کرتے تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی۔ اور اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، جس نے اس زمین کو بچھایا، اس زمین کو چمکایا، آسمان پر ستاروں کو لگایا، اپنی وجود اور اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے دنیا میں بسایا۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، بہت بڑی تھی، بہت بڑی رہے گی۔ کتنی بڑی ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی طاقت، وہ اللہ کی ذات اگر یہ چاہتی تو مکہ والوں کی زبان چونکہ عربی تھی اور پوری دنیا کا مرکز وہ حرم محترم ہے، خانہ کعبہ ہے، نیچے خانہ کعبہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے، اس کے اوپر عرش معلی ہے۔ یہ خانہ کعبہ اس دھرتی کے اوپر، اس آکاش کے نیچے
سب سے معزز ہے، سب سے محترم ہے، اس سے بڑی باعزت جگہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اور اس بات کا اعتراف میں اور آپ اس اسلام کو ماننے کے بعد کر رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ جنہوں نے اس خانہ کعبہ کے اندر 360 پتھر کے بنائے ہوئے بت رکھے تھے، جن کے سامنے وہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ مکہ کے مشرک بھی اس خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، اور انہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعظیم کرنے میں اتنا غلو کیا، اتنا آگے نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بدن پر لگے اور پہنے ہوئے کپڑے ہیں، ممکن ہے ان میں کوئی خرابی ہو، کوئی حرام کا شائبہ ہو، کوئی گندگی کی چھینٹ لگی ہو، اور ان گندے ناپاک کپڑوں کے ساتھ ہم خانہ خدا کا طواف کریں گے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ خانہ خدا کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بدن کے کپڑوں کو اتار دیا اور ننگا طواف شروع کر دیا۔ اس بات سے بھی میں کچھ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں، لیکن پھر میری بات مکمل نہ ہو پائے گی۔ اس کو کہتے ہیں عقل کے گھوڑے دوڑانا۔ اسلام نے ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے لیے اعلان کر دیا ہے وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بھلیز بونجوا، ڈوڑا کشتواڑ نہیں، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں، اگر تم جاہل ہو، اگر تم نادان ہو، اگر تم ناواقف ہو تو اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، خاص طور پر دین کے بارے میں اپنی عقل کی چالاکی کو استعمال نہ کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاننے والوں سے پوچھو۔ کون ہے وہ جاننے والے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن لوگوں کی تعریف اللہ کرے، جن لوگوں کے تقوی اور طہارت کی، جن لوگوں کی پاکیزگی کی، جن لوگوں کی خشیت کا اعلان رب کائنات کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ مکہ المکرمہ میں رہنے والے مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے کچھ لے لیا، کچھ چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کی عظمت، خانہ کعبہ کو خانہ خدا ماننا، حج کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ دین ابراہیمی سے چلا ہوا آ رہا تھا، اس کو وہ باقی رکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ لیکن بیچ میں جب عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، رب کائنات نے ان کو گمراہ کہا، رب کائنات نے ان کو ضال کہا، رب کائنات نے ان کو دوزخی اور جہنمی گردانا۔ کیوں؟ جب انہوں نے اپنے بڑوں کو چھوڑ دیا اور اپنی عقل پر چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو پس پشت ڈال دیا اور ننگا طواف شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہو گیا ان لوگوں کے سامنے خانہ خدا کی عظمت تھی، بیت اللہ کی عظمت تھی، حج کی عظمت تھی، لہذا انہوں نے ایسا کر دیا۔ پہلی بات، خانہ خدا عظیم ہے۔ پہلی بات، خانہ خدا کا طرف مطاف پوری دنیا کے اندر وہ جگہ ہے جہاں پر ہر نبی نے قدم رکھا ہے۔ کوئی نبی دنیا میں آیا، دنیا سے چلا گیا اور خانہ خدا کا طواف نہ کیا، تاریخ ایسا کہنے سے معذور ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ آدم سے لے کر پیغمبر آخر الزمان تک کوئی نبی آیا ہو، کوئی پیغمبر رسول آیا ہو اور وہ خانہ خدا کا طواف نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ لہذا وہ پاکیزہ جگہ وہاں پر موجود تھی، صفا اور مروہ موجود تھا، مینا عرفات مزدلفہ موجود تھا۔
یہ تمام معزز محترم پاکیزہ جگہ موجود تھی، اور اس کے مسکین اور اس میں رہنے والے لوگ عرب قریش یا عربی زبان سے واقف تھے۔ اب ان تمام فضیلتوں کے ہوتے ہوئے میرا اللہ اگر یہ چاہتا تو قرآن کریم کو پورے نسخے میں لکھ کر خانہ خدا کے اندر حضرت جبریل یا حضرت میکائیل یا کسی اور فرشتے کے ذریعے سے وہاں پر لٹکا اور رکھوا دیتے، اور ایک پرچی ساتھ میں رکھ دیتے کہ یہ خانہ خدا کا کلام ہے، مکہ والو اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، اس کو سنو، اس کو سناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ مشرکین مکہ مجبور ہوتے اس خانہ خدا کو لینے کے لیے، مشرکین مکہ مجبور ہوتے اس نوٹس پر عمل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور قریش کا خاندان، ابو طالب ہو، عبد المطلب ہو، آپ علیہ السلام کا خاندان حاجیوں کی خدمت کرنے میں مشہور اور معروف، اور اپنی قوم کے درمیان میں ایسا رعب اور دبدبہ رکھنے والا، آپ کی پیدائش سے پہلے ابرہ بادشاہ جب خانہ خدا کو گرانے کے لیے آیا تو خواجہ عبد المطلب، جن کے اونٹ اور جس کی قوم کے اونٹوں کو ابرہ نے قید کر لیا تھا، مال غنیمت بنا لیا تھا، وہ اس وقت مکہ کے لوگوں کے سردار تھے۔ مکہ والوں نے مشورہ کرنے کے بعد عبد المطلب کو بھیجا، جاؤ اونٹ لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہاں گئے اور عبد المطلب نے کہا، ابرہ میرے اونٹوں کو واپس کرو۔ ابرہ نے کہا، او عرب کے شیخ، تمہارے چہرے پر اتنا جلال تھا، تمہارے چہرے پر اتنا رعب تھا، تمہارے چہرے پر اتنا دبدبہ تھا، خدا کی قسم اگر تم مجھے خانہ خدا کو گرانے کی نیت سے جو میں آیا ہوں روکنے کے لیے صرف کہہ دیتے تو تمہارے چہرے کے رعب کی وجہ سے میں واپس چلا جاتا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے ہیں، ان کو لینے کے لیے میں آیا ہوں، خانہ خدا خدا کا ہے، اس خانہ خدا کی حفاظت خدا خود کرے گا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا مکہ کے باشندے، مکہ کے لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی کو اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہبر مانتے تھے، اسی لیے کسی کو نہیں، ان کو بھیجا۔ لیکن آگے چل کر ہوا کیا؟ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ کا خاندان تو آپ بھی موجود تھا، لیکن عبد المطلب نہیں، ابو طالب موجود تھے۔ مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں میٹنگ کی، ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور اس کے لیے تحریر لکھی گئی۔ اس تحریر کو خانہ خدا پر لٹکایا گیا۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، اگر رب کائنات ایک نوٹس وہاں لگواتے تھے، ایک تحریر لکھوا دیتے، اس قرآن کو تم نے ماننا ہے، تو مشرکین مکہ ماننے پر مجبور ہوتے۔ کیوں؟ دلیل یہ دے رہا ہوں کہ جب ان ابو جہل اینڈ کمپنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سوشل بائیکاٹ سب سے خطرناک بائیکاٹ ہوتا ہے۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شعب ابو طالب میں چلے گئے۔ مکہ کے کسی آدمی کی ہمت نہ پڑی، کوئی جرات نہ کر سکا کہ خانہ کعبہ پر لگایا گیا نوٹس کو پھاڑ دیں، اس کو اکھاڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ سارے مکہ والے مخالف تھے، کچھ ہمدرد تھے، کچھ رشتہ دار تھے،
کچھ یار دوست تھے، جان پہچان والے تھے، وہ اندر سے کڑتے تھے، وہ اندر سے جلتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی یہ ایسا سوشل بائیکاٹ کیوں کیا گیا، خدا کرے اس کو پھاڑ دو۔ ایک وقت وہ آ گیا، سیرت نگاروں نے لکھا، جوانوں نے فیصلہ کر لیا صبح اس کو پھاڑ دیں گے، لیکن صبح سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور فرمایا جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو اس نوٹس پر اللہ رسول کے علاوہ جو کچھ لکھا تھا آج 3 سال کے بعد دیمک اس کو کھا چکا ہے، سب ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، ابو طالب نے کہا یہ فیصلہ کن بات ہے، مشرکین مکہ کو بلا اور کہا تم جانتے ہو ہم یہاں سوشل بائیکاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم مکہ میں نہیں آئے، تم مکہ میں آنے نہیں دیتے ہو، میرا بھتیجا یہ کہتا ہے ایسا ہوا ہے، جاؤ اگر ایسا ہوا ہے تو میں اپنے بھتیجے پر جان قربان کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا میرے بھتیجے نے نعوذ باللہ غلط بولا ہوگا، آج میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو تمہارے ہاتھوں پر حوالے کروں گا۔ چنانچہ مکہ والے جب وہاں گئے انہوں نے نوٹس کو ویسا ہی پایا جیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ معلوم یہ ہو گیا خانہ کعبہ پر لگا ہوا نوٹس مکہ والوں کے نزدیک بڑا معزز تھا، بڑا محترم تھا۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو ایسا کرتے۔ یہ تم نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نعوذ باللہ اللہ کو کوئی مشورہ دے رہا ہوں، اگر ایسا ہوتا اللہ کو اختیار تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور کون ہے محمد؟ وہ جو مکہ والوں کے درمیان میں پیدا ہوئے، وہیں پر پلے، وہیں پر پرورش کی، وہیں پر بڑے، اور سارے مکہ والے ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، یا بدبخت ابو لہب ہو جس نے آپ کی پیدائش پر سویبہ بانی کو اعلان آزاد کر دیا تھا، چاہے وہ ہوں، وہ سارے کہتے تھے محمد کون ہے؟ محمد امین، محمد صادق، محمد صدیق، سارے القاب محمد کے لیے۔ لیکن جب کوہ صفا پر بلایا اور آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکہ والو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، سب سے پہلے کھڑا ہو گیا ابو لہب آپ کا چاچا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، محمد تمہارا ناس ہو جائے، تم نے ہم کو یہاں اسی لیے بلایا ہے۔ سب سے پہلے مخالف ہونے والے آپ کے چچا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو، قرآن کے پیغام کو اپنی قوم کے سامنے رکھنے کے لیے قوم کے سامنے آئے۔ قوم نے استقبال نہیں کیا، قوم نے ہار نہیں پہنائے، قوم نے نعرے نہیں لگائے، قوم نے واہ ویلا نہیں کیا۔ دنیا والوں سنو اور قرآن کے حاملین بھی سنے، اور اپنے اس قول اور اپنے ان فعل اور اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اہل علم بھی اور عوام بھی ذرا یہ سوچ لیں، جو قرآن کا حامل ہوگا، جو قرآن کا پیغمبر ہوگا، جو قرآن کا داعی ہوگا، اس کو قرآن کی دعوت پر، اس کو قرآن کی تعلیم پر، اس کو قرآن کی تبلیغ پر شاذ اور نادر نعرے ملیں گے، مالائیں ملیں گی، خوش آمدید ویلکم ہوگا۔ ابتدا یہ ہوئی تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے والا کون تھا؟ سیرت جانتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، ذرا استحضار کرنا ہے۔ اہل قرآن کو، اہل علم کو قرآن کے پیغام پر لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، قریبی لوگوں کی طرف سے ویلکم اور خوش آمدید نہیں ہوگا، بلکہ طعن و تشریح ہوگی۔
اب قرآن کے حاملین کی کیا ذمہ داری؟ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیا، حاملین قرآن ہٹیں گے نہیں، حامل قرآن ڈٹیں گے۔ حاملین قرآن نے گھاس سے زندگی گزاری، حاملین قرآن نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپتا ہوا برداشت تو کر لیا، لیکن قرآن کی تعلیم سے، قرآن کی تبلیغ سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا۔ اور سیرت نگار جانتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، مرد تو مرد تھے ہی، عورتوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے تو دیکھ لیا، لیکن قرآن سے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک قدم بھی ہٹنا برداشت نہ کیا۔ اور اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے لیے شہادت کو پانے والا مرد نہیں تھا، جوان نہیں تھا، بلکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ہر مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ازبر ہو گیا ہے، لیکن کیا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں کبھی میدان میں اترا؟ جب میرے سامنے یہ حالات آئے، کیا میں نے ایسی قربانی پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا؟ نہیں، میں نے مال کو چرایا، میں نے جان کو چرایا، میں نے عزت کو بچایا، قرآن کو استعمال کیا، میں نے عزت کو داؤ پر لگنے نہیں دیا، قرآن کو داؤ پر لگا دیا، دین کو داؤ پر لگا دیا، شریعت کو داؤ پر لگا دیا، شریعت کو قربان کر دیا۔ دین قربان ہو جائے میری ناک نہ کٹے، دین قربان ہو جائے میری عزت میں آنچ نہ آنے دے، دین قربان ہو جائے میری کرسی نہ ٹوٹے، دین ٹوٹے ٹوٹے میری کرسی برقرار رہے۔ کیا یہی شریعت ہے؟ کیا یہی شریعت سے وفا ہے؟ کیا یہی دینداری ہے؟ کیا یہی محمد کی غلامی ہے؟ ریاست جموں و کشمیر کے غیور مسلمانوں، عید قریب آنے والی ہے۔ عید تب تک عید نہیں ہوتی ہے جب تک نعرہ نہیں لگاتے ہم غلام، ہم غلام، ہم محمد کے غلام۔ کیا غلامی کا یہی تقاضا؟ نبی کی سنت ذبح ہو جائے، نبی کی شریعت ذبح ہو جائے، میں غلام ہوں۔ نبی کے قرآن کا جنازہ نکل جائے، نبی کا قرآن بدل جائے، نبی کی شریعت بدل جائے، میرا نعرہ ہے ہم غلام، ہم غلام، ہم محمد کے غلام۔ ارے غلام کون تھے؟ عاشق کون تھے؟ وفادار کون تھے؟ وہ ابو طالب، جس ابو طالب نے ایمان قبول نہ کیا، جس ابو طالب نے قرآن کو ایکسپٹ نہ کیا، جس ابو طالب نے نبی کو محمد الرسول اللہ نہیں مانا، وہ ابو طالب اسی شعب ابی طالب میں رات کو محمد کو سونے کی جگہ سے اٹھا کر لے جاتا ہے، بیٹے کی جگہ پر سلاتا ہے، بیٹے کو اٹھاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سلاتا ہے۔ ابو طالب سے پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کا ڈرامہ نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ لگاؤ ہے، یہ تعلق ہے۔ شیونن دبن ناز دینس خاطر گیسے آسی ایٹو گردن، مگر جب دین کی باری آتی ہے پھر ہماری گردن آٹے کی نہیں، پھر لوہے سے زیادہ مضبوط بن جاتی ہے۔ دین جھکے تو جھکے، میری گردن نہیں جھکنی چاہیے۔ ابو طالب نے کہا میں جانتا ہوں مکہ والے محمد کے مخالف ہو گئے ہیں، ممکن ہے اس مجمع میں کوئی مخالف ہوگا، تنگ آ گیا ہوگا، کوئی منافق ہوگا، کوئی دیوس ہوگا۔ حالانکہ اس وقت ابھی منافق پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو یا باہر سے کوئی حملہ آور آ جائے اور وہ رات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے۔ میں شام کو سب کے سامنے محمد کو یہاں سلاتا ہوں، رات کو جب سب سو جاتے ہیں بیٹے کو اٹھا کر یہاں لاتا ہوں۔ اگر نعوذ باللہ کسی نے محمد پر قاتلانہ حملہ کیا، میرے بیٹے کی گردن تو چلی جائے گی لیکن محمد کی گردن بچ جائے گی۔ یہ عشق تھا، یہ تعلق تھا، یہ محبت تھی۔
حالانکہ اتباع نہیں تھی. ہم متبع ہونے کے باوجود باغی ہیں. عشق رسول کا نعرہ ہو چہرہ یہودیوں جیسا ہو، عشق رسول کا نعرہ ہو لباس یہودیوں جیسا ہو، عشق رسول کا نعرہ ہو شادی فرعون کی طرح ہو، عشق رسول کا نعرہ ہو ماتم ابو جہل کی طرح ہو، عشق رسول کا نعرہ ہو اور ہماری زندگی یورپ کی طرح گزر جائے، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے. ہم سے بڑا منافق پھر کون ہو سکتا ہے جو یہ نعرہ لگائے مہر فاطمی ہو فاطمہ کے مہر کی طرح، اور ناچنے والے گانے والے کنجر اور کنجری کا ڈانس حاجی کے گھر میں ہو، نمازی کے گھر میں ہو، عبد الرحمن کے گھر میں ہو، عبد الرحیم کے گھر میں ہو، غلام رسول کے گھر میں ہو، غلام مصطفیٰ کے گھر میں ہو، اور کہتا ہو میں غلام رسول ہوں. ناچ رات کو گانے والے اور ناچنے کے لیے کرائے پر لاتے ہیں. یا عاشق رسول ہے یا باغی رسول ہے، یہ دین کا دشمن ہے یہ دین کا حامی ہے. میں جانتا ہوں ایسی باتیں کہنے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، اندر اندر سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں، لیکن سنو سنو قیامت قریب آ چکی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، نہیں معلوم میری اور آپ کی زندگی کی شام کب ہو جائے. اگر مولوی نہ کہے کون کہے گا، اگر عالم نہ کہے کون کہے گا، مفتی نہ کہے کون کہے گا. دبن نہاز میٹھا میٹھا بولنا چاہیے. تأمرون بالناس تأمرون بالمعروف، احادی آیت پر عمل کرو. جو قرآن کے ٹکڑے کرتا ہو، قرآن کا خاموش انکار کرتا ہو، اس کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. اگر میں قرآن کی آدھی آیت پر عمل کر رہا ہوں، دوسری آیت کا خاموش انکار کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا محرف قرآن کون ہوگا؟ اور ہماری ریاست جموں و کشمیر میں تحریف کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے اور اس کو تعلیم کا نام دیا گیا ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ، اور اس کا ہیڈ عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد اللطیف، غلام رسول وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لوگوں پر لکھا ہوتا ہے من الظلمات الى النور. یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی تعلیم دینے والے تم کو ظلمت سے روشنی کی طرف نکالیں گے. الیاذ باللہ. جہاں دہریہ بنایا جاتا ہو وہاں لکھا جاتا ہو من الظلمات الى النور. یہ قرآن کے اندر تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ کون ہوگا اس کا مجرم؟ کھلے عام قرآن کی تحریف ہو رہی ہو اور لوگ ساتھ دیتے ہو، لوگ تعاون کرتے ہو، لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر ایسے لوگوں کو ایوان بالا میں پہنچاتے ہو جو قرآن کے اندر تعریف کرنے والے ہو. بتاؤ کل قیامت کے دن میرے اللہ کے سامنے، میرے نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو دینا پڑے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے، چہتے کہتے تھے، مگر جب وہ وقت آ گیا تو سب سے پہلے گالیاں دینے کے لیے آپ کا چچا کھڑا ہو گیا. اتنا ہی نہیں ہوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے میٹنگیں ہونے لگی، اجلاس بلائے جانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن بتاتے ہیں، آپ بتوں سے ہٹا کر اللہ کی دعوت دیتے ہیں. یہاں پر بس نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مارنا کاٹنا شروع کر دیا، یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا.
میں نے شروع میں عرض کیا ساری دنیا میں سب سے بہترین جگہ، سب سے معزز جگہ، سب سے باعزت جگہ وہ حرم پاک ہے۔ یہاں پر ایک لطیفہ سناؤں۔ ایک پڑھے لکھے جاہل کہنے لگے، ایجوکیٹڈ کہنے لگے، دبن مدرسن من پڑھن ویل بچی یم چھ، یہ تو جاہل ہوتے ہیں، یہ تو گنوار ہوتے ہیں، یہ تو نادان ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، مدرسوں میں سائنس ڈالو، مدرسوں میں میتھ ڈالو، مدرسوں میں ٹیکنالوجی داخل کرو۔ وہ کون سا مدرسہ ہے جہاں کمپیوٹر نہیں؟ وہ کون سا مدرسہ ہے جہاں سائنس نہیں؟ ارے یہ تو تم لوگ اپنے بچوں کو گنوار بنانا چاہتے ہو۔ ہم کہتے گنوار نہیں، سب سے آگے تو ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ تمہارے گنوار 10 سال کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، کرپشن کا ڈھیر لگاتے ہیں، امت کو بجائے آگے لے جانے کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ ہم تم کو یہ بتاتے ہیں۔ جب حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر میڈیا آ گئی۔ اس وقت ہم جانتے بھی نہیں تھے میڈیا کیا ہوتی ہے، ہر بندہ میڈیا سے ڈرتا تھا۔ ہم لوگ جنگلی گاؤں دیہات، ٹی وی کیمرہ، ہم بھی چاہتے تھے ہم بھی ٹی وی میں آ جائے۔ میں نے ایک کو کہا ادھر آ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ مدرسوں کا انٹرویو لینا چاہتا ہے؟ ششم میں تھا، ششم یا ہفتم میں کسی کلاس میں تھا۔ میں نے کہا دیکھ یہ جو ہجڑا تم نے بٹھا کے رکھا ہے، 10 سال یہ بیٹھا رہا، اس نے ہندوستان کا آدھا قرضہ بھی معاف نہ کیا۔ ہمارے مولوی کو، دارالعلوم دیوبند کے محتمم کو، دارالعلوم دیوبند کے مفتی کو صرف 5 سال وہاں پر بٹھاؤ، پھر ہم بتائیں گے ہم ملک کو کیسا چلانا جانتے ہیں۔ لیکن میں بچہ تھا، میری کون سنتا، اور تو مذاق تھی۔ حقیقت یہی ہے، یہ بھی ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا جاہل کہنے لگا مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا کا مرکز یہ خانہ کعبہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا یہ خانہ کعبہ، وہ بیت المعمور اور پھر عرش معلی۔ ایک اس بندے نے کہا کہ ذرا امتحان لیتے ہیں، امتحان لینے کے بعد پتہ چلے گا کہ مدرسے میں پڑھنے والے زیادہ ذہین ہوتے ہیں یا اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ تو ایک اسکول کو جانے والا طالب علم وہاں سے گزرا، کہنے لگا بیٹا یہ بتاؤ دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ اس نے کہا سر یہ کیسا سوال کر رہے ہو، میں تو جغرافیہ کا طالب علم بھی نہیں ہو، اور جو جغرافیہ کا طالب علم ہوگا وہ کیسے ساری دنیا کو ناپے گا، پھر تم کو یہ بتائے گا کہ ساری دنیا کا مرکز کہاں پر ہے؟ کہا بیٹا جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد مکتب اور مدرسے میں جانے والا ایک طالب علم گزرا، کہا بیٹا یہ بتاؤ ساری دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ کہا اچھا ساری دنیا کا مرکز چاہیے؟ کہا ٹھیک ہے، ہاں مرکز سوال کا جواب چاہیے۔ انہوں نے ایک لکڑی وہاں سے اٹھائی اور سوچا، پھر ایک جگہ کھڑا ہو گیا، پھر 2-4 ادھر کو ناپا، 2-4 ادھر کو ناپا، 2-4 ادھر کو ناپا، 2-4 ادھر کو ناپا، پھر ایک جگہ لکڑی کو کھڑا کیا، کہا میرا دعویٰ ہے ساری دنیا کا مرکز یہ ہے، اور آپ کو یقین نہیں آتا تو ناپ کر دیکھ لو۔ پھر کہنے لگا وزیر صاحب سے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ دبن ناز گئے محفی دی یمن سے چن کانتی پوشن بات، علماء سے ٹکر لیتے ہو، علماء کا مقابلہ کر رہے ہو۔ ارے جہاں تمہاری عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور کیوں؟ یہ قرآن کے لغاؤ کی وجہ سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ المکرمہ میں، دنیا کے مرکز میں، دنیا کی بہترین جگہ میں، یہ ساری دنیا کا مرکز تھا، اس مرکز میں رہے۔ لیکن ایک وقت وہ آ گیا، یہ بھی نکلو، یہ بھی نکلو، یہ بھی نکلو، ہجرت کرو یہاں سے، یہاں دین محفوظ نہیں ہے، نکلنے پر مجبور کیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیجئے، نبوت کے 13 سال گزر گئے،
اب تو یہاں دین پھیلانا مشکل ہو گیا، تنگ ہو گیا، مکہ والے چلنے نہیں دیتے، مکہ والے دین پھیلانے نہیں دیتے، مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی ہجرت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، رک جاؤ رک جاؤ، ممکن ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی، ہم اکٹھے ہجرت کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی آ گئی، ہجرت کا حکم آ گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے عظیم جگہ چھوڑنا پڑی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے بابرکت جگہ چھوڑنی پڑی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا مرکز چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا پڑا، اور اپنی زندگی کے آخری 10 سال وہاں پر گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ حامل قرآن کے لیے وقت آ سکتا ہے لوگ پتھر ماریں گے، حامل قرآن کے لیے وہ وقت آ سکتا ہے لوگ گالیاں دیں گے، حاملین قرآن کے لیے وہ وقت آ سکتا ہے لوگ گالیاں دیں گے، حاملین قرآن کے لیے وہ وقت آ سکتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مرکز چھوڑنا پڑے گا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اور یہاں سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، 10 سال یہاں پر گزارے۔ مستقل تفسیر اور تشریح دیکھنے کے لیے آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ مجھے اگلی بات کہنی ہے، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سارا قرآن اترا، جن نے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کیا، معانی کو محفوظ کیا، اور محفوظ ہی نہیں کیا، صحابہ کو سکھایا، انہوں نے الفاظ کو سیکھا، الفاظ کو یاد کیا، معانی، ترجم، تفاسیر، فقہ، سارے مسائل کو مستحضر کر لیا، اور صحابہ میں مفسر بھی بن گئے، صحابہ میں محدث بھی بن گئے، صحابہ میں فقیہ بھی بن گئے۔ 3 موضوع ہوتے ہیں مدارس اسلامیہ کے اہم، ایک قرآن، الفاظ بھی، معانی بھی، تشریح بھی، تفسیر بھی، اور دوسرا حدیث، حدیث کے الفاظ بھی، حدیث کا معنی بھی، حدیث کا مقصد بھی، اور ان دونوں سے نکلنے والے مسائل، دونوں سے نکلنے والی فقہ، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، جس کو مسائل کہا جاتا ہے، یہ فقہ، یہ مسائل، یہ مفتی ان دونوں چیزوں سے نکل کر بنتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ کے مفتی تھے، صحابہ کے فقیہ تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے رئیس المفسرین تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث کبیر تھے، محدث جلیل تھے۔ ابو بکر سب سے اعلیٰ نبیوں کے بعد، سب سے عرفہ نبیوں کے بعد، سب سے معزز، بخاری کو اٹھا کر دیکھو، مسلم کو اٹھا کر دیکھو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، طحاوی ہو، کوئی سی بھی حدیث کی کتاب ہو، ابو بکر کا نام بہت کم ملے گا، عمر کا نام بہت کم ملے گا، عثمان کا نام بہت کم ملے گا، علی کا نام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام کے نام بہت کم ملیں گے، دیگر صحابہ کے نام بہت کم ملیں گے۔ ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی پوچھ لو ابو ہریرہ کون تھے، وہ کھٹ سے کہے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ لیکن وہ صحابی تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں ایک دوسری نسبت تھی، ایک نسبت طالب علم ہونے کی تھی، صفہ کے طلبہ میں آپ کا شمار تھا، اور دوسری نسبت بار بار دیکھو گے، ارے فضائل اعمال کو آپ سب پڑھتے ہو، سنتے اور سناتے ہو، تبلیغ والو آپ لوگوں کو 10 صورتیں یاد ہوں گی، لیکن فضائل اعمال تو شاید ساری یاد ہوگی، جگہ جگہ پر سنتے ہو۔ ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ سے روایت، ابو ہریرہ سے روایت، ابو ہریرہ نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ مفسر عبداللہ بن عباس، فقیہ عبداللہ بن مسعود، محدث ابو ہریرہ رضی اللہ، دیگر صحابہ بھی تھے لیکن یہ مشہور تھے۔ یہاں سے یہ علم چلا، کچھ لوگوں نے حدیث کو یاد کیا، کچھ لوگوں نے فقہ کو سمجھا، کچھ لوگوں نے قرآن کی تفسیر
لکھنی شروع کر دی. یہ تو بہت مشہور ہے, بہت گہرا علم ہے. میں تو بس ایک لائن پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. صحابہ سے, تابعین نے, تابعین سے, تبع تابعین نے, اور یہاں سے جو قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور سکھانے والے موجود تھے, کچھ ہی سالوں کے بعد تبع تابعین میں سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ پیدا ہو گئے, جنہوں نے 7 صحابہ کو دیکھا. ابو نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ ایک وقت میں وہ حافظ قرآن بھی تھے, ایک وقت میں وہ مفسر قرآن بھی تھے, ایک وقت میں وہ محدث جلیل بھی تھے, ایک ہی وقت میں وہ فقیہ اعظم بھی تھے. لہذا ان کو کہا یہ امام شافعی ہے, یہ امام مالک ہے, یہ امام احمد بن حنبل ہے, یہ فلاں امام ہے. لیکن جب نام آیا, جب باری آ گئی, جب لقب دینے کی ضرورت پیش آ گئی, تو کہنے پر تاریخ مجبور ہو گئی. وہ کشمیر کے نہیں, ہندوستان کے نہیں, پاکستان کے نہیں, بنگلہ دیش کے نہیں, وہ عرب کے لوگ تھے. وہ صحابہ سے تربیت یافتہ تھے, صحابہ سے علم سیکھے ہوئے تھے. وہ عراق والے تھے, وہ مدینہ والے تھے, وہ مکہ والے تھے. ان تمام لوگوں نے ایک لقب دیا, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. انہوں نے کیا سیکھا؟ قرآن آپ کے سامنے, حدیث آپ کے سامنے. فقہ کی وضاحت نہیں ہے. فقہ کیا ہے؟ کہتے مسل پرسو, یہ مسئلہ اسی کو فقہ کہتے ہیں. یہ علماء کرام نے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر اس کو فقہ کو مدون کیا, لکھوایا. قرآن صحابہ نے لکھا, حدیث صحابہ نے لکھی, اور تابعین تبع تابعین کو چھوڑ کر جب آگے زمانہ آ گیا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک لکھی. لیکن آگے زمانہ چلتا گیا. اللہ جس کو نوازنا چاہیں گے, اللہ جس کو مشہور اور معروف کرنا چاہیں گے, اللہ کے خزانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کتاب لکھی, ایسی کتاب لکھی. بعض علماء کا کہنا یہ ہے موطا مالک بخاری سے آگے ہے, لیکن اللہ پاک نے بخاری کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو لکھ گیا. کچھ لوگوں نے بخاری کو پڑھا, کچھ لوگوں نے بخاری کو سمجھا, کچھ لوگوں نے بخاری کو سمجھایا, کچھ لوگوں کو بخاری کا بخار آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ چلتا گیا, آگے نکلتے گئے. اس زمانے کے اندر مدارس نہیں تھے, اس زمانے کے اندر مروجہ مکاتب نہیں تھے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے مدرسوں میں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ ہوا کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا گیا, چلتا گیا, چلتا گیا, پوری دنیا میں پھیل گیا. ایک وقت وہ آ گیا, مدرسے آج نہیں, مدرسے سے جب سے چلتے ہوئے آ رہے تھے, لیکن رب کائنات وہ ذات ہے, رب کائنات وہ قدرت رکھتی ہے. ادارے بہت بنے, ادارے بہت کھلے, بلڈنگیں بہت بنی, محدث بڑے آئے, فقی بڑے آئے, مفسر بڑے آئے, بڑے بڑے مدرسے کھلے, بڑی بڑی زمینیں آ گئی. لیکن اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اللہ اس کو نواز دیتے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا ادارہ جس کو کہا جاتا ہے جامعہ ازہر مصر کے اندر, لیکن یہ اللہ پاک نے نعمت عظمیٰ ہندوستان والوں کے مقدر میں رکھی تھی. ہندوستان والوں کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند جیسا الہامی ادارہ دے دیا, اور آج پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے طلبہ, دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ علماء کرام موجود نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پوری دنیا میں گھومے, جو پوری دنیا میں چلے, جن نے پوری دنیا کا دورہ کیا. وہ کہنے پر مجبور, وہ لکھنے پر مجبور. ہم ملک کے, ہم دنیا کے جس کنارے پر پہنچ گئے, ہم نے وہاں پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور پا لیا. ارے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم سب جانتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات
उस जगह पर जब मैं पहुंचा, वहाँ पर भी मैंने मादरे इल्मी दारुल देवबंद के फैज़ याफ्ता उलमा इकराम को पा लिया। अल्लाह पाक ने मादरे इल्मी दारुल देवबंद को पूरी दुनिया के अंदर मशहूर और मारूफ कर लिया। इदारे हमारे हैं, वो चाहे मज़ाहिरुल उलूम हो, नदवतुल उलमा हो, अक्ल कुवा हो, या दीगर हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारे हो, वो सारे हमारे इदारे हैं। लेकिन मादरे इल्मी दारुल देवबंद को अल्लाह पाक ने जो मकाम दिया है वो किसी और इदारे को नहीं। लेकिन मादरे इल्मी दारुल देवबंद कोई खुद साख्ता इदारा नहीं। वहाँ से चले और चलते 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 वहाँ यहाँ जहाँ वहाँ पहुँचते 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 जब भले इसकी सरजमीन पर उलमा किराम ने कदम रखा, वो ज़ाहिरी तौर पर पुंछ से ज़रूर आए थे, वो ज़ाहिरी तौर पर राजौरी से ज़रूर आए थे, लेकिन उनका सिलसिला मादरे इल्मी दारुल देवबंद से जुड़ा हुआ था, दारुल देवबंद से वाबस्ता था। जब ये मकतब की बुनियाद रखी गई, जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई, शायद उन लोगों के जहन में, उनके वहमो गुमान में भी शायद ये नहीं रहा होगा कभी इस जंगल होगा, कभी इस पहाड़ पर कुरान करीम की मुक़द्दस तालीम और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज वो बुखारी में जमा किए हो, वो मुस्लिम ने जमा किए हो, वो तिरमिज़ी ने जमा किए हो, वो अबू दाऊद और दिगर मुहद्दिसीन ने जमा किए हो। शायद हमारे उन अकाबिरीन को ये शायद तसव्वुर भी ना रहा होगा कभी वो वक्त आएगा जहाँ पर बुखारी का दर्स होगा, जहाँ दौराए हदीस होगा। लेकिन मेरा अल्लाह वो आलिमुल गैब है, वो गफ्फार, वो रहमान, वो कादिर मुतलक है। वो जहाँ चाहता है वहाँ पर अपने दीन की शमा को रोशन कर देता है, जहाँ चाहता है वहाँ से दीन को रोशन कर लेता है। बुनियाद चलाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गारे हिरा में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को उतारा, वहाँ से सिलसिला चलता चलता यहाँ पर पहुँच गया। और आज पूरी दुनिया के अंदर उलमा किराम पहुँच चुके हैं, उलमा किराम आ चुके हैं। मेरे बोंजुआ बलेस खित्ता चिनाब के गयूर मुसलमानों, आज मेरे और आपके सामने जो नूरानी शख्सियतें हैं, जो उलमाए किराम है, ये सिर्फ सिला है, ये सिर्फ बदला है इस कुरान का, ये ताल्लुक़ है कुरान का, ये देन है कुरान की। अगर हमारा रिश्ता कुरान से न होता, अगर हमारा रिश्ता उलमा से न होता, आज हम उलमाए किराम की ज़ियारत न करते। ये दुनिया गलत हो सकती है, ये दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे नबी की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज झूठे नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने मेरी ज़ियारत की गोया उसने अल्लाह की ज़ियारत कर ली। जब अल्लाह पाक ने हमें इतनी अज़ीमुश्शान शख्सियात की ज़ियारत करवाई और उनके बयानात को सुनने का मौका दिया, लिहाजा मैं आखिरी गुजारिश बोंज बलेस की गयूर आवाम से ये करना चाहूँगा और दरख्वास्त रखना चाहूँगा, जैसे आज आप कुरान की निस्बत से इस पिंडाल और इस जलसगाह में, इस ईदगाह में आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपने आप को कुरान से जोड़ के रखना, अपने आप को उलमा से जोड़ के रखना। इसलिए कि वक्त बर्बादी का है, वक्त तबाही का है, वक्त गुनाहों का है। मैं और आप ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, ऐसी फ़िज़ाओं से गुज़र रहे हैं जहाँ पर फ़िज़ाएँ भी मुझे और आपको गुनाह की दावत देती रहती हैं। वहाँ ढोल बजता है, वहाँ बाजा बजता है। मैं गुनाह से बचने के लिए हर चंद कोशिश करता हूँ, लेकिन ये गुनाह का ढोल, ये गुनाह का बाजा मुझे दावत देता है, आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले। जब इस बुराई के माहौल में मैं और आप जी रहे हैं, बल्कि इससे बदतर दौर आने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, एक दौर वो आएगा, एक ज़माना वो आएगा, एक मुसलमान सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होकर मरेगा, और एक मुसलमान शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होकर मरेगा। ये क्यों होगा ऐसा? ये क्यों होगा?
اس لیے کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب سے ہم دین کو پڑھنا چاہتے ہیں، نیٹ ورکنگ سے ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، نیٹ سے ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، 4G سے۔ میرے جوان بھائیوں، میرے ایمانی بھائیوں، یہ دین جیو سے نہیں آتا، یہ دین یوٹیوب سے نہیں آیا، یہ دین نیٹ سے نہیں آیا، یہ دین تو سینہ بسینہ قربانیوں کے بعد آیا، سینہ بسینہ آ گیا، علماء کی قربانی لگی، علماء کی جوانی لگی، علماء کی زندگیاں لگی، تب جا کے دین آ گیا۔ آج یوٹیوب ہو، آج گوگل ہو، آج دوسرے سوشل میڈیا ہو، یہ تمام میڈیاؤں پر مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی انتھک کوشش کی جاتی ہے۔ نئے نئے سکالر میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے، جن کو میں نہیں جانتا، جن کا شجرہ نسب میں نہیں جانتا، جن کی نسل کو میں نہیں جانتا، جن کے نام سے صرف میں واقف ہوں، جن کے لیکچر سے میں صرف واقف ہوں۔ ارے بھریس کے غیور جوانوں اور بھریس کے غیور مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بات صرف یوٹیوب کی نہیں ہے، بات صرف گوگل کی نہیں ہے، بات صرف فیس بک کی نہیں ہے، بات صرف واٹس ایپ کی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایسی کتاب کو رکھ سکتا ہوں، ایسی کتاب بتا سکتا ہوں، ایسی کتاب دکھا سکتا ہوں جس کا نام ہمارے اکابر کے نام پر رکھا گیا ہے، اس قرآن کا، اس تفسیر کا نام رکھا گیا بیان القرآن۔ لیکن مسلمان سے پوچھو بیان القرآن ہے کیا؟ حضرت تھانوی تھے کون؟ حضرت مدنی تھے کون؟ مولانا قاسم نانوتی تھے کون؟ دبر ناز میں کیا پتا شو یم کو میں سے۔ ہاں اس جوان سے پوچھو، اس مسلمان سے پوچھو سنجل ٹٹولکر کون ہے؟ دبن ہاں میں جانتا ہوں، صرف اتنا ہی نہیں، اس کی تاریخ پیدائش بھی جانتا ہوں، اس کے رنز بھی جانتا ہوں، اس کی اننگ بھی جانتا ہوں، اس کی بالنگ بھی جانتا ہوں، اور اس کی نقل کرنے کے لیے، کنجر اور کنجریوں کی نقل کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو پھاڑنا ہمارا مسلمان فخر محسوس کرتا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے کنجر اور کنجریوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے اس روایتی لباس کو اتار دیا جو جموں کشمیر کا ایک روایتی لباس تھا، جس میں بغیر برقعے کے پردہ تھا، جس میں بغیر برقعے کے زینت تھی، جس میں بغیر برقعے کے حیا تھی، جس میں بغیر برقعے کے پاک دامنی تھی۔ لیکن ہماری ماؤں بہنوں نے ان جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والی عورتوں نے اس لباس کو چھوڑ دیا، اس پھیرن کو چھوڑ دیا، اس ڈھیلے ڈھالے کرتا پائجامہ شلوار کو چھوڑ دیا، اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے ننگا چلنا ان گاؤں اور دیہاتوں میں بھی چلنا شروع کر دیا۔ اور یہ کس کی نقل ہے؟ یہ کس کی تقلید ہے؟ یہ کس کی اتباع ہے؟ یہ نبی کی اتباع نہیں ہے، یہ صحابہ کی اتباع نہیں ہے، یہ علماء کی اتباع نہیں ہے، یہ سلف صالحین کی اتباع نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کی اتباع ہے۔ اور یہ سارے لباس آگے یوٹیوب سے۔ دبن یوٹیوب پر میں نے اتنا بڑا عالم دیکھا ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا جانتا ہے تیرے غنیت العلوم میں میرے اللہ نے کیسے کیسے علم کے گہوارے رکھے ہیں، کیسے کیسے علم کے ہیرے رکھے ہیں۔ اگر صبح کو نہیں، شام کو، دوپہر کو ایک مصلی پر کھڑا کرے گا، وہ قرآن سنائے گا، وہ قرآن کے الفاظ بتائے گا، وہ قرآن کا ترجمہ بتائے گا، وہ قرآن کی تشریح کرے گا، وہ قرآن کی تفسیر کرے گا۔ مگر دبنا چھونا بھلے شوند، بھلے اس کے غیور جوانوں، غیور مسلمانوں، اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کرو، ان علماء سے جن کا بیک گراؤنڈ میرے اور آپ کے سامنے ہے، جن کی نسلوں کو ہم جانتے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میری ان گنہگار آنکھوں نے ایسے اماموں کو دیکھا ہے، ایسے اماموں کو دیکھا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بلکہ میں آپ کو حیرت انگیز واقعہ سناؤں گا۔ مرحوم حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ کے بیٹھک کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کشمیر کا ایک بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، حاجی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ایسے باتیں چل رہی تھی مولوی اور امام پر۔ کہنے لگے، ارے بھائی ہمارے گاؤں میں ایک بندے نے امامت کروائی 18 سال،
اور 18 سال کے بعد جب واپس گیا، اس زمانے میں فون نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کسی کے پاس لینڈ لائن تھی۔ میں چونکہ مسجد کا صدر تھا، وہ نمبر اس کے پاس تھا، مجھے واپس جا کر اس نے فون کیا، صدر صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں نے سوچا ہمارا امام رہا ہے، کوئی گستاخی ہوئی ہوگی یا کوئی اور بات کہنی ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی۔ میں لینڈ لائن پر گیا اور مجھ سے کہا صدر صاحب اپنے 18 سال کی نمازیں لوٹا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہی نہیں تھا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہوگا، 2016 28 فروری کا چٹان اخبار کا بیچ والا حصہ اٹھا کر دیکھ لینا، آپ کو معلوم ہو جائے گا اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں ہوتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں مولوی، فلاں عالم، فلاں ڈمکا۔ یہ جو آپ کے سامنے علماء کرام ہے، جن کی بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں، آپ جانتا ہوں، ان کی اتباع میں، ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈالو۔ یوٹیوب کے مرید مت بن جاؤ، اللہ والوں کے ہاتھوں پر بیعت کرو، اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ، اللہ والوں کے مرید بن جاؤ، تاکہ دین کا صحیح رخ مل جائے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، عورت کہتی ہے دبن میوئی ہاشوس تیوس نیک، اس نے زندگی بھر کبھی غیر مسلم کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ میں نے کہا وہ تو بعد کی بات ہے، تو مجھے یہ بتا تیری ساس وہ مسلمان تھی بھی یا نہیں تھی؟ اس لیے کہ وہ مرزائی تھی، اس لیے کہ وہ قادیانی تھی۔ میں نے کہا تو بھی کافر، تیری ساس بھی کفر پر مر گئی، یہ تیرا شوہر بھی کفر پر ہے، آؤ اسلام قبول کرو، قادیانیت کو لعنت مارو، ہاں رافضیت کو، شکیلیت کو، ڈھنگیت کو، ساری چیزوں کو لعنت مارو، واپس آ جاؤ۔ یہ سارے فتنے چل رہے ہیں، ان فتنوں کا دور یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ ان فتنوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کرنا ہے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ایک حصہ اور جز بنانا ہے۔ اور آخری گزارش کروں گا، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنا لے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔